الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ دشمن معاویہ کی میں داستان سنانا چاہتا ہوں، کیوں بغض ہے انہیں معاویہ سے وہ راز بتانا چاہتا ہوں۔ معاویہ نے قرآن لکھا، محمد کا فرمان لکھا، یہی بغض ہے انہیں معاویہ سے جو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ عزیزان من، اسلامی سال کا رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ رجب کے مہینے میں چاند کی 22 تاریخ کو ایک عظیم صحابی کی وفات ہے۔ صحابہ سارے شان والے ہیں، صحابہ سارے عظمت والے ہیں، لیکن بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جن کی صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی رشتہ داری ہے۔ رجب کے مہینہ میں چاند کی 22 تاریخ کو جس عظیم صحابی کی وفات ہوئی وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ عزیزان من، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی رشتہ داری ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سالے لگتے ہیں، یعنی برادر نسبتی لگتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اور ام حبیبہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ ابو سفیان مکے کا سردار تھا۔ تو عزیزان من، جہاں امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں وہاں حضور کے سالے بھی لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی صحابی ہیں۔ جب قرآن اترتا تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے۔ جن حضرات نے قرآن کو لکھا، وحی کو لکھا، تو ان حضرات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی سر فہرست ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کئی دعائیں دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت دینے والا بنا، مہدین، اے اللہ امیر معاویہ کو خود ہدایت یافتہ بنا، وہدی بھی، اے اللہ امیر معاویہ کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کی ادائیگی کے بعد حجامت بنوانے کا پروگرام فرمایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو معاویہ، کہ معاویہ کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج تم میری حجامت بناؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حجامت بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مونڈے، مونچھیں کاٹی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی محبت دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کو، برکت والے ناخنوں کو محفوظ کر لیا۔ جب وفات کا وقت قریب آنے لگا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے گھر والوں، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میرا آخری ٹائم ہے، جب میری روح پرواز ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے ناخنوں کو میری آنکھوں اور ہونٹوں پر
رکھ دینا، میرا ایمان ہے کہ یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جہاں اور دعا مانگی وہاں یہ بھی دعا مانگی، اللہم علم معاویۃ الکتاب، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو قرآن کا علم سکھا۔ یہ کوئی معمولی دعا نہیں تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی دعا تھی۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علم تھا بڑا وسیع تھا، عقل مندی، دانائی، سمجھداری مثالی تھی۔ عزیزان من، ایک مرتبہ ایک عیسائی بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ کی طرف خط بھیجا۔ حضرت امیر معاویہ اس وقت امیر المؤمنین تھے، تاریخ گواہ ہے تقریباً حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت 19 سال تک رہا۔ اس وقت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ تو عیسائی نے خط لکھا، منشی نے خط پڑھا تو لکھا ہوا تھا، اے معاویہ تو مسلمان ہے، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہے۔ میرے چند سوال ہیں، اگر تو چند سوالوں کا جواب دے دے تو میں تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ منشی نے خط پڑھا، لکھا، جناب عیسائی لکھتا ہے وہ کون سی چیز ہے جس کو ماں نے جنم نہیں دیا، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، لیکن اس کا وجود مل گیا۔ تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، منشی لکھو، اس کے جواب میں لکھو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے خلقت بیدی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنے قدرت والے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے۔ تو منشی نے دوسرا سوال پڑھا، کہا جناب یہ سوال لکھا ہوا ہے کہ وہ کون سا پانی ہے جو نہ آسمان سے برسا ہے، جو نہ زمین سے نکلا ہے، لیکن وہ پانی تمام پانیوں سے افضل ہے۔ تو وہ منشی نے جب وہ خط پڑھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے جواب میں کیا لکھوائیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حدیبیہ والے دن جب پانی ختم ہو گیا، پانی نہ غسل کرنے کے لیے تھا، نہ آٹا گوندنے کے لیے تھا، نہ پانی پینے کے لیے تھا، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکیزوں سے پانی جمع کرو۔ صحابہ نے عرض کی پانی ہے ہی نہیں، جمع کیسے کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قطرے بچے ہیں ان کو لے آؤ۔ صحابہ کرام نے ایک پیالے میں قطروں کو جمع کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنے برکت والا ہاتھ ڈالا، جو ہی ڈالا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے ایسا فورا نکلا جیسے چشمہ بہہ رہا ہو۔ سارے صحابہ کے برتن بھر گئے، سب ضرورتیں پوری ہو گئی۔ فرمایا اے منشی لکھ، یہ پانی تمام پانیوں سے افضل ہے۔ جب تیسرا سوال پڑھا تو کہا جناب سوال بڑا عجیب ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا منشی تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم علم معاویۃ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو قرآن کا علم سکھا۔ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر فیض حاصل کیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، سوال سنو انشاءاللہ جواب دوں گا۔ تو منشی نے خط پڑھا، کہا جناب لکھا ہوا ہے وہ کون سی چیز ہے جو جنت سے آئی ہے لیکن زمین پر موجود ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ حجر اسود ہے، ساتھ یہ بھی بتا دو نزل الحجر الاسود من الجنہ، جب حجر اسود جنت سے اتارا گیا اب یض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا، اب کالا کیوں ہو گیا؟ سودت خطایا بنی آدم کے خطاؤں نے اسے کالا کر دیا۔ جب یہ تینوں سوالوں کے جوابات اس عیسائی بادشاہ کے پاس بھیجے تو وہیں بیٹھ کر کہا
کہ جو آدمی اتنے علم کا مالک ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ اب میں خاص بات عرض کر دوں، 22 رجب المرجب کو لوگ کنڈے کرتے ہیں۔ پوچھا جائے کیوں کرتے ہو؟ کنڈے لگا کے، دروازے بند کر کے کیوں حلوہ پوریاں کھاتے ہو، کیوں حلوہ پکاتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق کی نیاز ہے، حالانکہ یہ دھوکہ ہے اور جھوٹ ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ سنی تو ہے ہی سن، نہ تحقیق کرتے ہیں نہ پوچھتے ہیں، جیسا کوئی کرے ویسا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب غور کریں کنڈے کیوں کرتے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق کی پیدائش ہے، نہ کہ وفات، اور 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے۔ تو یہ دروازے بند کر کے حضرت امیر معاویہ کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں، حلوہ پوریاں کھاتے ہیں، آدمی شریک ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ کنڈے حضرت امیر معاویہ کی وفات پر کیے جاتے ہیں۔ آپ لوگ سادہ نہ بنے، سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ایسے کھانوں میں مت شریک ہوا کریں۔ صحابہ کے بوس کے اندر، صحابہ کرام کے بوس کے اندر آپ جا کر حلوہ نہ کھایا کریں، نہ پکایا کریں، ایسے کنڈوں سے احتیاط کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں بدعات و رسومات سے بچائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 77 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی ہیں، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرتے وقت اپنی قمیص مبارک عطا فرمائی تھی، تو اسی قمیص میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کفن دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔